الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وقد قال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله وعلى وعلى آلك آلك وصحبك وصحبك يا يا سيدي حبيب يا حبيب الله. الله. الصلاة والسلام عليك. محترم بزرگوں، یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ یہ دو لوگ تھے۔ مدینہ طیبہ کے چونکہ قریب قریب یہود کے قبائل آباد تھے، تو مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تو اس پر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو گمراہی پر اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے۔ فرمایا کہ ہر ایک نبی کی امت ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ساری امت کی ساری گمراہی پر جمع ہو گئی۔ فرمایا میری امت میں ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اپنا دست شفقت اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ رہیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا دست شفقت رہے گا۔ اتنی بات یہاں پر کہی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس امت کو امت وسطہ کہا گیا، درمیانے درجے کی امت، بہترین امت، اس لیے کہ ہر ایک نبی کی امت نے دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن قربانی دینے کی حد تک نہیں آئی۔ اس نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان کا ہر ایک امتی ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے لاکھوں کو کلمے پڑھایا۔ اس امت کے ایسے برگزیدہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک نہیں لاکھوں کو کلمے پڑھائے ہیں، جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام کے امتیں بھی اتنی نہیں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر بنی اسرائیل کے نبی جتنے لوگ لے کر آئیں گے ان سے تو بڑی بڑی جماعتیں میری امت کے علماء لے کر آئیں گے، اس لیے کہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کا ایک اپنا اثر ہے۔ ایک استاد ایسا گزرا کہ جس استاد نے اتنا لوگوں کو دین پڑھا دیا کہ
اور اس کی اتنی شان اور مقام بنا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام پہنچا دیا. بندہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھانے کے لیے مسند پر بیٹھے تو لوگوں کے سروں پر پگڑی تھی جو آگے علماء بیٹھے تھے. ایک دن پگڑیوں کی گنتی کی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بیٹھے ان پگڑیوں کی تعداد تھی 80,000. اور آج تو سپیکر کا دور ہے. اس دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے اور ہر ایک دوسری صف میں ایک عالم کھڑا ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنتا, وہ پیچھے والوں کو پہنچتا. اتنا بڑا مقام. یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا گیا ہے. اس سے بڑے بڑے اور بھی دیگر حضرات بیٹھے کہ جنہوں نے حدیث پاک کا اتنا درس دیا ہے. غوث پاک نے جب بغداد شریف میں حدیث پاک کا درس دیا ہے, فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جہاں تک نظر آتی تھی وہاں تک لوگ نظر آتے تھے. اب یہ کیا ہے, اتنی بڑی امت تو کسی نبی کے پاس نہیں. کسی کے پاس 10 افراد ہوں گے, کسی کے پاس 100 ہوگا, کسی کے پاس 50, کسی کے پاس. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو علماء ہیں اتنے لے کر آئے, اور اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ بھی اتنے جماعتیں لے کر آئے. انہوں نے اتنے لوگوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا کہ وہ لوگ علماء کے قدموں میں بیٹھ گئے. دین تو علماء کے پاس ملے گا نا, اولیاء کے پاس صرف اللہ ہے, راستہ دکھانا ہے انہوں نے. دین تو علماء کے پاس ہوگا, پڑھنا پڑھانا علماء کے پاس. اولیاء کرام نے پڑھنا پڑھانا نہیں رکھا, انہوں نے دین کو سمجھانا رکھا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین فرمایا امت وہ ہے جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ کہ اس امت تک دین پہنچ جائے. اور فرمایا کہ دین کو پہنچانے میں 2 چیزیں ہیں, ایک کام تھوڑا سا آسان ہے, دوسرا بہت مشکل. لوگوں کو کہنا کہ بھائی یہ نیکی کا کام ہے, کر لو, یہ آسان. کوئی خوش ہوگا, کوئی آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور بے حیائی اور برائی والے کام سے کسی کو روکنا یہ بڑا مشکل ہے. یہ کام بہت مشکل ہے, اور یہ کام رکتے ہیں جب اسلام ہو. ہمارا قریب ملک ہے افغانستان, وہاں چوری نہیں ہوتی, وہاں ڈکیٹی نہیں ہوتی, وہاں کے ملک میں سود کھانے والا بندہ نہیں ہے. پرسوں والی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ افغانستان کا جو روپیہ ہے 72 روپے کا $1 ملتا ہے, جبکہ ہمارا 300 سے اوپر ملتا ہے. تو یہ ایک آدمی کل کہنے لگا جی چاہتے یار آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, وہاں کا ویزا آسان ملتا ہے, 10,000 روپے میں مل جاتا ہے, وہاں پر جا کے 5-4 لاکھ روپے کی زمین خرید کے آرام سے ادھر مکان کے بنا کے بیٹھے. اب ادھر تو مہنگائی کا یہ عالم ہو گیا, اب روٹی کھانا مشکل ہو گیا. انہوں نے کہا, اعلان کیا کہ اگر کوئی تم سے ٹیکس مانگے تو ہمیں بتاؤ. کیوں؟ ٹیکس یاد رکھنا یہ مسلمان پر نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے. ٹیکس ہے کافر کے اوپر کہ ہمارے ملک میں رہے, تیری جان مال بچوں کی گھر کی حفاظت ہم کریں گے, تو ہمیں ٹیکس دے گا. اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور وہی جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ کافروں پر خرچ ہوگا.
اور مسلمانوں سے زکوٰۃ عشر اکٹھا ہوگا، اور مسلمانوں کے جو مستحق لوگ ہوں گے ان پر زکوٰۃ عشر خرچ کیا جائے گا۔ اور ہمارے ملک میں الٹا کام ہے، زکوٰۃ لیتے مسلمانوں سے ہیں اور دیتے کسی اور کو ہیں۔ زکوٰۃ کا وزیر بھی وہ ہوتا ہے جس کو خود کو کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا، زکوٰۃ کا وزیر ہی وہ بنا دیتے ہیں، بعض اوقات نان مسلم کو بھی بنا لیتے ہیں۔ اب ہمارے عقیدے میں زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے، اور اہل تشیع کا عقیدہ ہے زکوٰۃ کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور لوگ بینکوں میں درخواست دیتے ہیں ہم اہل تشیع ہیں، لیکن کھانے کی باری میں آگے ہیں، کھاتے کیوں ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ محکمہ اوقاف ہے نا، محکمہ اوقاف، اس کا جو خطیب ہوتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اوقاف کے فنڈ سے۔ اوقاف کا فنڈ جتنا ہے وہ سنیوں کا، کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ یہ درباروں پر جو مال ہے اکٹھا ہوتا ہے یہ سارا اوقاف کے پاس جاتا ہے، پیسہ ہمارا ہے، اور اوقاف کا جو اس وقت میں صدر ہے جس کے پاس سارا معاملات جمع ہیں، جو اس کے پاس یہ سب چیزیں وہ دیوبندی ہے نہیں مذہب، یہ ہے ہمارے ملک میں مذہب، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ اہل حدیثوں پر ہو رہا ہے، جو ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ اب بتاؤ کہاں جا گے؟ تو کیا ہے، ایسی صورتحال کہ جس کا مال ہو انہی پر خرچ ہو، یہ ہے اسلام۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، وہاں پر سارے عقیدے کے لوگ ہیں، ان کا مال انہی پر خرچ کرتے ہیں، کہیں اور باہر سے نہیں لگاتے، وہاں امن و امان بھی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بے حیائی سے روکنا ڈنڈے کے ذریعے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب کون روکے؟ ہر ایک تو اسی کھاتے میں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اسی طرح بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے بھی بہتر ہیں۔ آگے اللہ نے خطرناک اعلان کر دیا، فرمایا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہودی اچھے یہودی، سنو، یہودی اندر کا پلیت ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، ہاں چند ایک لوگ ہوں، منہم المؤمنون واکثرہم، ان میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، ورنہ زیادہ لوگ فاسقون نافرمان ہوں گے، کافر ہوں۔ مجھے ایک آدمی ملا ٹوبا ٹیکسن کا، کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک یہودن سے شادی کی، اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات۔ جب وہ مجھے ملا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یار تجھے نماز آتی ہے؟ اس کو نماز نہیں آتی، خود کو نماز نہیں آتی، پڑھاتا یہودیوں کو کلمے ہے تو ویسے کمال نا؟ ہاں، وہ کیا ہے، کہتے ہیں فلانا پیر صاحب جو ہے آنکھیں دے رہا ہے، آگے گیا تو جو آگے اس کا خلیفہ بیٹھا تھا تو آنکھوں دونوں سے محروم تھا، وہ دونوں آنکھوں سے محروم تھا۔ اس نے کہا یہ کیسا پیر ہے کہ جس کا اپنا خلیفہ کا حال یہ ہے تو دوسروں کو کیسی آنکھیں دے گا؟ تو کیا ہے، یہی حال ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے کہ جس آدمی کو خود کوئی پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دوسروں کو کلمہ پڑھا دی۔ تو کلمہ پڑھانا تو بہت اچھی بات ہے، ایک آدمی کی جان تو نے جہنم سے بچا لی، بہت اچھی باتیں نہیں کی ہے۔ پہلے یہ بتا تجھے آتا ہے؟ پٹھان نے تلوار لی ہوئی تھی ہندو کے سر پہ، کہتا ہے کلمہ پڑھ، اس نے کہا مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا نہیں تو میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا مجھے پھر پڑھا دے۔ اس نے کہا مجھے نہیں آتا، تو پڑھ، مجھے نہیں آتا تو پڑھ۔ یہی حال ہمارا بنا ہوا ہے، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اس کے بعد انشاءاللہ راستے سارے سیدھے ہو جائیں۔ پہلے اپنے بارے میں ہم سوچیں، اس کے بعد سارے راستے سیدھے ہو جائیں گے۔ جب بندے نیکی پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمران ایسا دے دیتا ہے جو ڈنڈے کے ذریعے نہ ماننے والوں کو بھی منوا لیتا ہے۔ جب خود ہی سارے کے سارے ایسے بن پڑیں اللہ حکمران ایسا دے دیتا ہے جو بالکل صفا جہل ہوتا ہے، جس کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی۔ کنتم خیر امت، تم میں سے بہترین امت،
سب امتوں میں سے بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کو نکالے کس کی طرف؟ تأمرون، ظاہری بھلائیوں کی طرف نکالے، حکم دیتا رہے ظاہری بھلائیوں کا، وتنہون عن المنکر، اور بے حیائی برائی سے روکتا رہے، یہ کام بہت مشکل ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو، اور اہل کتاب میں سے البتہ ان کا بھلا ہوگا، ان میں سے کچھ تو مسلمان ہوئے لیکن زیادہ کافر ہیں، اس سے مراد یہودی ہیں۔ عیسائیوں نے بہت نے کلمہ پڑھا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں بھی کلمہ پڑھا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئیں گے تب بھی صلیب کو توڑیں گے، اکثریت عیسائیت کلمہ پڑھے گی، اس وقت یہودی نہیں پڑھیں گے، یہودی مارے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر بولے گا اللہ کا نبی ادھر چھپا ہوا ہے، ظالم کو پکڑو مارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔